اچھا ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز ہے ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی بندہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کوئی کیس کر دیتا ہے, بعد میں وہ کلیئر ہو جاتا ہے, اب جو ڈیمیج ہوا وہ اس کو کون پورا کرے گا؟ پرابلم یہ ہے ایک بندے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. آپ نے یہ میں نے آپ کو کہا یہ ریئل لٹیگیشن ہے جو ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے. اس کے لیے لاز موجود ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے, کسی نے غلط کروائی ہے, خارج ہوگی, اس کے بعد 182 کی کاروائی ہے, کلندرا اس پہ بنوانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی 3 سال سزا بھی ہے, اس کے علاوہ ڈیمیجز بھی لے. مگر ان چیزوں کو لینے کے لیے بھی ایک لمبا پروسیس ہے نا. پھر آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ اس کی میل آف آئی ڈی تھی, اس نے یہ تھا. اب وہ بیچارہ ایک کیس سے اللہ اللہ کر کے نکلتا ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ بیچارے کو بعد میں بری ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے پھانسی ہو چکی ہے. ایسے کیسز بھی آئے ہیں, ایسے فیو کیسز ہو گئے. ٹھیک, تو اس طرح کے معاملات پھر وہ اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اب ہمارا جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, یا آپ نے 182 کی کاروائی بتائی چلیں ہی ہوگی, لیکن سوشل میڈیا پہ جو ڈیمیج کسی بندے کو پہنچ گیا, کسی بھی ایسے بندے کو میڈیا پہ کوئی چیز آئی ہے, نقصان پہنچ گیا, اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. اچھا اس کا بھی سائبر کرائم میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ روز ہم کیس کر رہے ہیں. اگر ایون کہ آپ کی پکچر کسی نے لگا دی آپ کی اجازت کے بغیر, جی جی, وہ بھی کرائم ہے. کیونکہ آپ نے کسی نے آپ کو ٹیکسٹ جو ہے وہ obnoxious قسم کا کر دیا یا کسی بھی طریقے سے, اس کے علاوہ آپ کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے. اب یہ علی ظفر کا بھی میں کیس کر رہا ہوں, میشا والا جو ہے اس میں وہ کیس بھی آپ کے پاس, وہ ڈیمیجز کا جو ہے وہ بھی وہ لائم لائٹ میں میٹر ہے. تو یہ معاملات جو ہے ہر چیز کا قانون موجود ہے, مگر وہ چیزوں کو کرنے کے لیے حیصل اور باقی معاملات اتنے لمبے ہیں کہ وہ پھر لوگ رک جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہر بندہ بزی ہے, ٹائم نکال کے جانا, وکلا کی فیسز دینا, پھر لٹیگیشن کا آپ نے وہاں تک جانا آنا اٹ سیلف ایک ایکسپینس ہے. اب ٹائم پیسہ اور ان چیزوں کو پھر آپ کو وافر مقدار میں ہو تو پھر کوئی چیز نہیں. علی ظفر کیس کا جو آپ نے بتایا وہ اب اس میں صرف جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ اب ہو رہا ہے, کیس تو ہو چکے ہیں ان کا کلیئر؟ کیس کلیئر نہیں ہوا. وہ جو میشا شفیع نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا تھا, جی ٹھیک ہے, وہ جو ایلیگیشن لگایا تھا اس کے لیے ہم نے ڈیمیجز فائل کیے ہوئے ہیں 100 کروڑ. اچھا, وہ کیس ابھی چل رہا ہے. اور یہ ایسے کیسز کب تک چلتے ہیں؟ کافی سال ہو گئے. ان کو تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, 4 سال ہو گئے, یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو ڈیمیجز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں, اگر میں آپ سے اوپنلی کوشچن کروں, خواتین کہیں نہ کہیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اپنے خاتون ہونے کا؟ دیکھیے پاکستان کے اندر فیمیل کارڈ بہت بڑا کارڈ ہے. بالکل. آپ کے جتنے ریپ کیسز ہیں 99% جو ہیں غلط ہوتے ہیں. اچھا 99% ہے. وہ جب میڈیکل ہوتا ہے تو نہیں دیکھیے میڈیکل, اب میرڈ لڑکی کا آپ کیسے میڈیکل کروائیں, اور میڈیکل بھی ہو جاتا ہے تو آپ کیسے پروو کریں گے یہ اسی نے کیا؟ یہ تو وہ ڈی این اے وغیرہ بہت ڈی این اے کی بھی بات نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اگر آپ نے کنسنٹ کے ساتھ کیا تو ریپ کیسے؟ اوکے اوکے, اگر آپ نے اسے ٹریپ کر کے کیا ہے. کچھ لڑکیاں, اب ہم تو یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ انہوں نے پرچہ کروایا ہوتا ہے اور آلریڈی بھی ان کے 5 پرچے ایسے ہیں. اچھا ہاں, تو وہ پھر اس میں وہ ہنی ٹریپ ہے یا ملٹیپل ادر چیزیں ہیں. ہاں, تو اکثر جو آج کل ہوتا ہے, آپ دیکھیں یہ وہ ایرا نہیں ہے کہ کوئی زبردستی آپ کے ساتھ کر لے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو پھر وہ آپ کے اس میں ریپ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. اچھا, پھر وہ فورنیکیشن میں چلا جاتا ہے اس کی. وہ پھر اگر وہ آپ اپنی جو ہے کانسینٹ کے ساتھ کر رہے ہیں پھر تو وہ نہیں نا آپ اس پہ اس طرح سے کر سکتے. مگر وہ پھر یہ کہ لڑکی نے جہاں کیا دیا بس پھر وہ تو سمپلی پھر بلیک میلنگ کا ہو گیا کہ لڑکوں سے پیسے لے لیے. 99% اور ہاں 99% کیسز جو ہیں وہ بالکل غلط ہوتے ہیں ان معاملات میں, اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس پہ پھر ایونچولی وہ کلیئر بھی ہو جاتا ہے ایونچولی, مگر وہ بیچارے پہ الزام لگ گیا سوسائٹی میں تو وہ گندا ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو اتنا ٹائم گزارنے کے بعد نکل گیا, یا اس نے کنسیڈریشن پے کی, پھر ان کے بعد نکلے تو